السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم بیک ٹو آور چینل میرا گھر میری جنت۔ جی تو گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں اینڈ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ والی سٹوری بہت زیادہ اچھی لگے گی، کیونکہ یہ بھی ایک سٹوری ہے جو کہ ساری سٹوری سے ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے کہ لاسٹ ٹائم پچھلے ولاگ میں ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ وہ انسان جو فرشتہ نکلا، تو آپ لوگ پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو وہ سٹوری کیسی لگی۔ So without wasting our time, let's start the story۔ کہانی کا نام ہے رمضان کا جادوئی چشمہ اور سچ کے سائے۔ رمضان کی ایک خاموش رات تھی۔ آسمان پر چاند ہلکی سی روشنی بکھیر رہا تھا اور گلیوں میں عجیب سا سکون تھا۔ کہیں کہیں گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور اسی محلے میں ایک بڑی عمر کی عورت رہتی تھی جس کا نام تھا خدیجہ بی بی۔ خدیجہ بی بی تقریباً 40 سال کی تھیں۔ محلے کی زیادہ تر عورتیں انہیں جانتی تھیں۔ وہ بری بھی نہیں تھی، لیکن ایک عادت ان میں بہت بری تھی۔ وہ اکثر دوسروں کی برائی، غیبت اور شکایتیں کرتی تھیں۔ کوئی نئی چیز خبر ہو یا نہ ہو، خدیجہ بی بی کے پاس باتیں ہمیشہ تیار رہتی تھیں۔ ایک رات افطار کے بعد وہ چھت پر ٹہل رہی تھی اور ہوا ہلکی ٹھنڈی تھی کہ اچانک ان کی نظر چھت کے بالکل کونے میں پڑی۔ وہاں ایک پرانا سا کپڑے کا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے حیرانی سے کہا، یہ یہاں کس نے رکھا؟ انہوں نے تھیلا اٹھایا۔ اندر ایک عجیب سا چشمہ تھا۔ چشمے کے شیشے ہلکے نیلے تھے اور فریم پر عجیب سی چمک تھی۔ خدیجہ بی بی نے ہنستے ہوئے کہا، واہ، یہ تو بڑا انوکھا چشمہ لگ رہا ہے۔ انہوں نے فوراً پہن لیا اور جیسے ہی چشمہ آنکھوں پر آیا، اچانک دنیا بدل گئی۔ گلی تو ویسی ہی تھی مگر کچھ عجیب تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ گلی میں چل رہے تھے ان کے پیچھے سائے تھے، اور وہ سائے ایسے ویسے نہیں تھے۔ کسی کے پیچھے ہلکی سی روشنی تھی اور کسی کے پیچھے بہت ڈراؤنا سیاہ سایہ تھا۔ خدیجہ بی بی کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ اچانک ہوا میں ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، یہ جادوئی چشمہ ہے۔ خدیجہ بی بی گھبرا گئی۔ کون بول رہا ہے؟ آواز آئی۔ یہ چشمہ انسان کے اعمال کے سائے دکھاتا ہے۔ خدیجہ بی بی خاموش ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ راستے میں انہوں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ وہ دو بوڑھے آدمی دیکھ رہی تھیں اور وہ دونوں بوڑھے آدمی ان کی ایک مثال بن گئے تھے، ان کو یہ پروف کرنے کے لیے کہ واقعی یہ چشمہ کیا اصل میں دکھاتا ہے۔ اب آپ آگے سے سنیے گا کہ جو بوڑھا آدمی انہوں نے دیکھا تھا پہلے، وہ غریبوں کے لیے کھانے کے ڈبے لے جا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پیچھے چمکتی ہوئی روشنی تھی۔ پھر انہوں نے دوسرے بوڑھے آدمی کو دیکھا جو روزہ رکھ کر بھی دوسروں کو جو ہے گالی دے رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا، اور اس وجہ سے اس کے پیچھے بہت بڑا کالا سا سیاہ سایہ تھا، اور خدیجہ بی بی کو حیرت ہو رہی تھی، تو یہ چشمہ سچ دکھا رہا ہے۔ پر وہ اپنے آپ کو بھول گئی تھی کہ ان کا سچ کیا ہے۔ جب ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ میرے پیچھے کیا آئے گا، تو وہ اپنے گھر کے کمرے میں آئیں، اور جیسے ہی انہوں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ کانپ سی گئی، کیونکہ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا
اور ڈراونا سایہ کھڑا تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا اور ہتیجہ کا گلا خشک ہو گیا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کون ہے اور یہ کیوں ہے؟ پھر وہی آواز آئی کہ یہ تمہارے اعمال کا سایہ ہے۔ ہتیجہ بی بی کے ذہن میں فوراً سارے فلیش بیکس آ گئے اور وہ ساری باتیں گھومنے لگی جو انہوں نے رمضان میں بھی کوئی لحاظ نہیں کیا اور وہ دوسروں کی غیبت کر رہی تھی۔ تبھی ان کو یہ پتہ چلا کہ کسی کی غیبت کرنا، پڑوسیوں کی برائی کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پھیلانا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ سے بولی، یا اللہ، میں نے واقعی بہت غلطیاں کی ہیں۔ اچانک سایہ دیوار پر اور بڑا ہونے لگا۔ کمرے میں عجیب سا خوف پھیل گیا۔ ہتیجہ بی بی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے فوراً کہا، نہیں، اب میں بدل جاؤں گی، میں غیبت نہیں کروں گی، میں لوگوں کی مدد کروں گی اور رمضان میں اچھے کام کروں گی۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ دہرائے تو وہ بڑا سیاہ سایہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہونے لگا اور پھر کمرہ بالکل نارمل ہو گیا۔ اگلے ہی دن سے واقعی ہتیجہ بی بی بدل گئی۔ غریبوں کو کھانا دینے لگ گئی، وہ پڑوسیوں سے اچھی باتیں کرنے لگی اور کسی کی بھی برائی نہیں کرتی۔ محلے کی عورتیں حیران ہو گئی تھیں کیونکہ انہوں نے کبھی ہتیجہ بی بی کو کسی کی اچھائی بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان کے آخری دنوں میں ایک رات ہتیجہ بی بی نے سوچا، آج دیکھتی ہوں کہ میرے پیچھے کیا ہے اور میرے پیچھے اب کیا سایہ ہے، کیسا سایہ ہے۔ جی تو گائز، وہ آئینے کے سامنے کھڑی میری آج کی سٹوری کیسی لگی؟ پہنا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہے۔ آپ ضرور کمنٹس میں بتانا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی اور کیا آپ کو اس سے کچھ حاصل ہوا ہے۔ میرے پیچھے بہت بڑا سایہ تھا۔ ویسے اس کہانی کا سبق تو آپ جان گئے ہوں گے، پر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا مورل کیا ہے۔ وہ سایہ نہیں تھا، رمضان وہ تو آپ کی بڑی سیفداری کی ٹوکری ہے، بلکہ اپنی زبان، دل اور عمل کو درست کرنے کا ہتیجہ بی بی نے دوبارہ دیکھا تو واقعی وہ ایک ٹوکری تھی۔ انسان رمضان میں خود کو بدل لیتا ہے نا، ہنسنے لگی، لیکن جب انہوں نے دوبارہ وہ جادوئی چشمہ ڈھونڈا کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس اسٹوری کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، کی سچائی دکھا اور آج ہم سین پہ دیکھتے ہیں ہتیجہ کو بدلنا ہے۔ ابھی تو فی الوقت جیسے ہتیجہ بنا رہی ہیں، جیسے کہ وہ چشمہ غائب ہو گیا، افطاری، سحری، ہر چیز اور اسے کبھی دوبارہ نہیں ملا۔ اور ہتیجہ بی بی اکثر سوچتی تھی کہ شاید وہ واقعی جادو تھا تو یا شاید وغیرہ، اور ویسے بھی آج کل کا موسم ایسا ہے کہ سچ دکھانے والا جادوئی شروع ہو گئی ہے اور سردی کا نام و نشان نہیں، اور اکثر سردی بھی لگنے لگ جاتی ہے، تو وہ جتنے بھی پولنز وغیرہ وہ سارا کچھ اڑ کے آتا ہے۔ اور پتہ ہے آپ کو، ایسے اکثر لوگوں کو ایسے موسم میں الرجی تو ہوتی ہوگی، تو اسی وجہ سے مجھے بھی ایسے الرجی ہوئی ہے اور ماما کو بھی، تو میں تو کافی بہتر ہوں پر ماما کو بہت زیادہ ہے۔ پر انشاءاللہ میری ماما بھی آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کریں گی آپ کو اور مزے کی سٹوری سنائیں گی، اور لیکن نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے کہ اس بار میری ماما آپ کو سٹوری سنائیں۔ اور باقی آپ لوگوں نے کمنٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو سٹوریز آج کل کی کیسی لگ رہی ہیں، وہ انسان جو فرشتہ بن گیا وہ، اینڈ یہ جو آج جادوئی چشمہ تھا، یہ لائک فیک سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے، پر یہ ایک لائک سبق ہے، ٹھیک ہے، سب کے لیے سبق ہے، اور اسپیشلی ان عورتوں کے لیے جو ایسے کرتی ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ولاگ آج کا اچھا لگا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔